اور ہمارے خاندان میں سب کو یہی لگتا تھا کہ شاید ہمارے حالات کبھی دوبارہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے۔ جن لوگوں کی دعوتیں ہوتی تھی ہمارے گھر، ان لوگوں نے ہمارے گھر کے قریب سے گزرنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ وقت لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قریب کرنا ہوتا ہے اپنے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بڑا پسند آ جاتا ہے جو دعا کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس انسان کو چن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس کی دعا جلدی سے سن لی تو یہ دوبارہ میرے سے اس طریقے سے، اس پیار سے میرے ساتھ دعا نہیں کرے گا، میرے سے بات نہیں کرے گا۔ تو میری پیاریوں، ہمت نہ ہارا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں۔ اور بس یہی سوچو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو سننا پسند کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہو، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے جی بہت ہی پیاری سی موٹیویشنل ویڈیو۔ آپ کہتے ہوں گے کہ آپ ہی اپنی ساری ویڈیو کو بہت ہی پیاری ہے موٹیویشنل کہتی ہیں۔ آپ یقین کیجئے ہر ویڈیو میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور مضبوط اور مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان کی لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن آ رہے ہوتے ہیں، میری اپنی لائف میں جی اپ اینڈ ڈاؤن چل رہے ہوتے ہیں، کافی کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی میریکل سٹوریز جب میرے سامنے آتی ہیں تو بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اب یہ میریکل سٹوری جو بنانے کے لیے بھیجی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس سے کافی کچھ سکھایا ہے۔ ایسا ہی ہے جی، میں خود بہت کچھ سیکھ رہی ہوں اور ابھی تک سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں جو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے ایسا کہ جو میں بھی ہو سکتا ہے کوئی شیئر کر دیتے ہیں، کوئی نہیں شیئر کرنا چاہتے، کیونکہ دیکھیں جی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی شیئر کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں آپ کو حل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی دینا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہی شیئر کریں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں حل دیں گے۔ ہم کیوں کسی کو اپنی بات بتائیں، ہم کیوں کسی سے اپنی بات کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ سے جب دوستی کر لیں گے نا تو آپ کو خود بخود آپ کی ساری باتوں کے، ساری چیزوں کے حل ملنے لگ جائیں گے۔ اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے جی میریکل آف یا لطیفوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت سا جو نام ہے یا لطیفوں، ایک بہن ہے جنہوں نے اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں بے شمار برکتیں اور فضیلتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ رکے ہوئے کام بھی اللہ تعالیٰ کے کلام سے بن جاتے ہیں۔ اگر کچھ بھی ایسا برا ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی ایسا برا ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ہم مدد مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام سے جب ہم مدد لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ہماری وہ پریشانیاں بھی دور کر دیتے ہیں، حل کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو بہن ہے جنہوں نے اپنی بہت ہی پیاری سی جو ہمارے ساتھ کہانی کو اپنی شیئر کیا ہے، ان کا جو ایکسپیرینس ہے یا لطیفوں سے ریلیٹڈ، انہوں نے مجھے اسپیشلی بولا تھا کہ میں جلد از جلد ان کی جو کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ ہی جب میں آپ کی ویڈیو کے نیچے کامنٹس وغیرہ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو آپ ہی جب میں نے وہ کامنٹس وغیرہ پڑھے تو اس میں سے مجھے کافی آپ کی جو پیاریاں تھیں وہ تھوڑی پریشان نظر آئیں، تو میں نے پھر یہی سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سے اپنی بات کو شیئر کروں تاکہ آپ میری ویڈیو جب بنائیں تو آپ کی جو پیاریاں ہیں جو پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے، کافی گھریلو مسائل کی وجہ سے پریشان ہے، شادی سے پہلے کی پریشانی بھی ہوتی ہے، شادی کے بعد کی بھی کافی سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بھی میرے ساتھ شیئر کیا اور اپنی سسٹر کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی میرے ساتھ شیئر کیا ہے، جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اس سے پہلے میں کچھ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی۔ میں نے کبھی بھی اپنی ویڈیو میں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سبسکرائب کرنے کا میں نہیں بولتی ہوں، نہ میں کسی چیز کا بولتی ہوں۔ ہاں نینو والی ویڈیو میں ہوتا ہے، میں بول دیتی ہوں، نینو جب میرے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب میں آپ کے ساتھ یہ میریکل سٹوریز جو ہیں شیئر کر رہی ہوتی ہوں تو یہ ایک سٹوری نہیں ہوتی، ایک انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور یہ ایک انسان کی زندگی کی کہانی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بہنوں کو اجر دیں جو ہمارے ساتھ اپنی میریکل سٹوریز کو شیئر کرتی ہیں۔ اور ان سٹوریز کو جب کوئی سنتے ہیں، جو ڈپریشن سے گھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو پریشان ہوتے ہیں، جو مشکلات میں ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ اور یہ کہانی کو جب میرے پاس یہ کوئی کہانی آتی ہے جو میری بہنیں مجھے بھیجتی ہیں، وہ جانتی ہوں گی، اور جب وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ ہماری آئیڈینٹی نہ شو کیجیے گا، ہماری پرائیویسی رکھیے گا، تو میں ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس ویڈیو کو بناتی ہوں۔ اور میریکل سٹوری بنانا یہ صرف میرا بولنے کے الفاظ نہیں ہوتے، اس کے پیچھے پوری میری 3 سے 4 دن کی محنت ہوتی ہے، جس میں میں لکھتی ہوں، لکھنے کے بعد میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ کی سٹوری میں نے لکھ دی ہے، ان سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ کی سٹوری کا یہ والا حصہ لکھوں، یہ والا حصہ نہ لکھوں۔ اور اگر میری اس محنت کو چوری کر کے، اس کو میں چوری کا لفظ ہی دوں گی کیونکہ وہ بغیر پوچھے اگر میری ویڈیو کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ چوری میں ہی آتی ہے، اور چوری بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر وہ مجھ سے پوچھے بغیر میری ویڈیو کے الفاظوں کو، بے شک وہ لکھ کے بھی شیئر کر رہے ہیں، بے شک وہ میرے الفاظوں کو شیئر کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔
اور یہ جو میڈیکل سٹوریز میں شیئر کرتی ہوں ان کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے. آپ کو بتاؤں تو پچھلے 2.5 سال کی محنت ہے، 2.5 سال کی محنت ہے اور بہت لمبی سٹرگل ہے، بہت لمبی سٹرگل ہے. کافی کچھ میں نے ویسے شیئر کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن میں نہیں چاہتی کہ کچھ چیزیں ایسی میں شیئر کروں اور ذرا سے وہی بات ہے کہ انسان تھوڑی سی کسی کی سمپتی لینے کے لیے اپنی پرسنل جو چیز ہے وہ شیئر کرے. مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے اور نہ ہی میں چاہتی ہوں، لیکن جو میں شیئر کرتی ہوں میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ لوگ میری ویڈیوز کو یا میری آواز کو یا کچھ بھی آپ میرے الفاظوں کو اپنی ویڈیوز میں شیئر کر رہے ہیں تو پلیز مہربانی کر کے کم از کم آپ اجازت لے لیں. اور کسی کی دیکھیں جب میں میڈیکل سٹوریز شیئر کر رہی ہوں تو ان سے میں باقاعدہ پرمیشن لیتی ہوں، اور اگر آپ میرے الفاظوں کو شیئر کر رہے ہیں تو میرے الفاظوں کے پیچھے بہت محنت ہے میری، اور جو محنت ان کی بھی ہے جو میرے ساتھ شیئر کرتی ہیں. تو لہٰذا آپ سے یہ کہوں گی کہ جب آپ اپنے چینل پر میری پوری کی پوری سٹوری کو اٹھا کر شیئر کر رہے ہیں تو کم از کم آپ بتائیں تو صحیح، کم از کم آپ اجازت لیں. تو آئی ہوپ وہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے جن کو میں کہنا چاہ رہی ہوں، جنہوں نے پوری کی پوری میری ویڈیوز کو لکھ کر اپنے چینل پر شیئر کیا. تو کوئی بات نہیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقی دے، کامیابی دے. میں پھر یہی کہوں گی کہ بغیر پوچھے کوئی چیز لینا اور بغیر پوچھے کسی کی پوری محنت کو لے لینا تو وہ بہت بڑا گناہ ہے. تو لہٰذا اگر آپ اسلامک ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کسی کی محنت کو استعمال کر رہے ہیں صرف چند ویوز کے لیے اور چند چیزوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ جی سب کے لیے آسانیاں کرے. میں کبھی بھی اپنی ویڈیو میں ایسی بات شیئر نہیں کرتی، لیکن میری کچھ بہنیں ہیں، کچھ پیاریاں ہیں جنہوں نے مجھے انسٹا پہ بولا کہ آپ کی ویڈیوز جو ہیں کافی چینل ہیں، کچھ ان کا میں نام تو نہیں لوں گی، مجھے یہ پتہ بھی ہے کہ کون کون لوگ میری ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں، لکھ کے کر رہے ہیں، کچھ میری پوری کی پوری ویڈیوز کو بھی شیئر کر رہے ہیں، کچھ میری ویڈیو کے شارٹس بنا کے بھی شیئر کر رہے ہیں بغیر پوچھے، بغیر اجازت کے. تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ ایک ویڈیو میں اپنی لازمی اس بارے میں بات کر لیں تاکہ ہو سکتا ہے ان کو اللہ پاک ہدایت دیں اور وہ آپ سے اجازت لیں. ٹھیک ہے جی. اور میں یہی کہوں گی کہ میری آواز کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ میری آواز جو ہے آپ اپنے چینل پہ شیئر کر سکیں. اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے، سب کے لیے آسانیاں ہوں. میرا اس کے علاوہ جی کوئی اور چینل نہیں ہے، صرف اور صرف یہی چینل ہے حسنین ڈائریز فی الحال. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو میں اگر کوئی اور چینل سٹارٹ کروں گی تو آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی. آپ لوگ بھی میری فیملی ہیں اور آپ لوگ میری فیملی کا ایک حصہ ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اپنی خوشی، نینو کی خوشی، کوئی بھی بات ہوتی ہے آپ لوگ سے شیئر ضرور کرتی ہوں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتاتی ضرور ہوں. تو یہ بھی جی ایک میری کہہ لیں کہ چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. اور نینو اور میری زندگی کی بہت بڑی سٹرگل ہے جی، اور کافی کچھ آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے، اور کافی کچھ آپ کو کبھی نہ کبھی ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ. اور چلیں جی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اس چیز کا اجر دیں. آمین ثم آمین. اور آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہمیشہ میں اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. اور یہ میری بہن ہے، یہ لکھتی ہیں السلام علیکم، امید کروں گی آپ اور حسنین بالکل ٹھیک ہوں گے. اپنی دعاؤں میں آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی ضرور یاد رکھیے گا. میں آپ سے اپنی کہانی کو شیئر کرنا چاہوں گی اور امید یہی کروں گی کہ آپ میرے الفاظوں کو اپنی بہنوں تک ضرور پہنچائیں گی. آپ سے 6 سال پہلے کی بات کروں تو میں ایک بہت ہی ایٹیٹیوڈ والی لڑکی تھی. یونیورسٹی میں چاہتی تھی، الحمدللہ وہاں سے میں نے اسٹڈیز کو اپنی کمپلیٹ کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام دیا، وہ سب کچھ دیا جو میں اپنی زندگی میں چاہتی تھی. اور اسی وجہ سے شاید میرے اندر تھوڑا بہت غرور بھی تھا، اور اپنی انہی باتوں اور انہی چیزوں سے ڈس ایڈوانٹیج بھی لیتی تھی، اور کافی زیادہ لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتی تھی. میں ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتی ہوں. ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. 2 بہنیں تھیں جن کی شادی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد 3rd نمبر پر میں تھی. تو میرے لیے گھر والے رشتے دیکھ رہے تھے، اور میں اپنے گھر والوں کو کہتی تھی کہ ابھی رشتے وغیرہ مت دیکھیں، مجھے ابھی آگے اور پڑھنا ہے اور اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا ہے. میری کوشش یہی تھی کہ میں ابراڈ چلی جاؤں، لیکن سڈن حالات بالکل بدل گئے اور میرے بابا کا انتقال ہو گیا. ہماری زندگی بالکل پلٹ کے رہ گئی، اور میرے بابا کا جو بزنس تھا ان کے بزنس میں بہت ہی شدید قسم کا لاس ہو گیا، اور ہمارے گھر کے حالات بہت ہی خراب ہو گئے، اور ہم جتنی لیوش لائف جی رہے تھے ایک دم سے بالکل ڈاؤن فال آ گیا ہماری پوری لائف میں. اور میرے بھائی جو تھے وہ بابا کا بزنس کو دیکھ رہے تھے، اس میں ہمارے ساتھ کسی نے بہت ہی بڑا دھوکہ بھی کر دیا، جس کی وجہ سے بھائیوں کا بھی جو کچھ تھا وہ سب کچھ چلا گیا. اچانک سے زندگی نے ایسا موڑ لیا کہ پوری کی پوری زندگی پلٹ کے رہ گئی. اور میری جو مما ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان رہنے
رہنے لگ گئیں، جس کی وجہ سے انہیں بی پی کا پرابلم ہو گیا اور اچانک سے ایک دن میری ماما کی طبیعت خراب ہوتی ہے، انہیں برین ٹیومر ڈائگنوز ہو جاتا ہے اور ہم لوگ بالکل حیران اور پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ میری ماما کے علاج پہ کافی پیسہ لگ رہا تھا اور جو کچھ میری ماما نے سیونگ کی ہوئی تھی سب کچھ میری ماما کے علاج پر لگ گیا۔ اور اگر میں آپ سے یہ بات بھی کہوں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بجلی کا بل اتنا زیادہ آیا کہ ہم اپنے بجلی کے بل کو افورڈ نہیں کر پا رہے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم کس لیوش لائف سے ڈاؤن فال میں آ گئے تھے اور گھر کے رزق میں بھی بہت زیادہ تنگی ہو گئی تھی اور ہم لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید یہ آزمائش اب کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ بابا کے انتقال سے ہمارے اپنوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہمارے خاندان میں سب کو یہی لگتا تھا کہ شاید ہمارے حالات کبھی دوبارہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے۔ جن لوگوں کی دعوتیں ہوتی تھی ہمارے گھر، ان لوگوں نے ہمارے گھر کے قریب سے گزرنا بھی گوارا نہیں سمجھا اور ہم لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ میری جو 2 بڑی بہنیں ہیں ان کی بہت اچھی جگہ شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے گھروں میں خوش تھیں، لیکن اچانک سے جو میری سیکنڈ والی سسٹر ہیں اور ان کو آپ ہی کچھ مالی مدد کی ضرورت تھی، لیکن ہم کچھ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ہسبینڈ نے ان کو ڈیورس دے دی اور وہ بھی ہمارے گھر آ گئیں۔ میں نے اپنی ماما سے بات کی، میں نے کہا ماما میں جاب سٹارٹ کرتی ہوں، میں نے بہت اچھی کوالیفیکیشن بھی حاصل کی ہوئی تھی اور الحمدللہ میرے بھائیوں کے پاس بھی بہت اچھی اسٹڈی اور ایجوکیشن تھی۔ میرے بھائیوں کو جاب نہیں مل پا رہی تھی جس کی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ اچھی ایجوکیشن کے باوجود بھی جہاں پر بھی جاتے تھے انٹرویو میں نہیں مل پاتی تھی ان کو جاب، اور بولا کہ ماما میں جاب سٹارٹ کرتی ہوں۔ ماما نے کہا نہیں، تمہاری شادی کی ایج ہے، پتہ نہیں کل کو لوگ آئیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ جاب والی لڑکی سے رشتہ کریں گے کہ نہیں کریں گے، 100 طرح کی باتیں بنائیں گے، تم گھر سے باہر نہ جاؤ، تم لوگوں کے سر پہ تمہارے باپ کا سایہ بھی اب نہیں ہے، پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا۔ اور ماما نے یہ بھی کہا کہ اب تو دیکھو جو بہن ہے اس کو بھی ڈیورس ہو گئی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ بس ہم اس معاشرے کو دیکھتے ہوئے بہت سی چیزوں کو ضبط کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایسا ہی کچھ ہوا۔ میری ایج جو تھی بڑھتی جا رہی تھی اور میری بہن جو تھیں جن کو ڈیورس ہو گئی وہ بھی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ میری ماما کی پوری کوشش تھی کہ جلد از جلد جن بہن کو ڈیورس ہوئی ہے ان کی شادی کسی اور جگہ کر دیں تاکہ ان کی ایج جو ہے اسی ایج میں رہتے ہوئے ان کی شادی اچھی جگہ ہو جائے اور وہ اپنے گھر میں سیٹلڈ ہو جائیں۔ میری ماما بہت پریشان رہنے لگ گئی تھی اور میری ماما کی طبیعت دن بر دن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ ماما کو جو برین ٹیومر تھا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، دن بر دن میری ماما کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، میڈیسن افورڈ کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا، جو کچھ تھا سیونگ کیا ہوا وہ سب کچھ میری ماما پر اور گھر کے حالات پر لگ رہا تھا، بہت ہی زیادہ پریشانی چل رہی تھی۔ اور جو میری سسٹر ڈیورس تھی وہ بھی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ ہم لوگ یہی سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ایسا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی آزمائش ہم سب پر آ گئی ہے۔ ہم لوگ اپنے اوپر تو بہت کچھ برداشت کر سکتے تھے لیکن ماما کی ایسی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی اور ہم لوگ اسی فکر میں ختم ہوتے جا رہے تھے، یہی سوچتے رہتے تھے کہ اب کیا بنے گا۔ میرے سیکنڈ والے جو بھائی ہیں ان کو ایک اچھی جگہ پہ جاب مل گئی اور الحمدللہ گھر کے حالات تھوڑے سے بہتر ہونے لگے اور اس کے بعد میں نے بھی جاب سٹارٹ کر دی۔ ماما کی بات نہ بھی مانتے ہوئے میں نے جاب سٹارٹ کر دی اور میں نے یہی سوچا کہ میں جاب کروں گی، انشاءاللہ گھر کے حالات اور مزید بہتر ہو جائیں گے اور ہم اپنی پہلے والی لائف کی طرف واپس آ جائیں گے۔ جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہم نے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا اور یہی سوچتے تھے کہ جو ہوگا اچھا ہوگا اور جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے۔ میں یہ بات کہوں کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ ہی یاد آتے ہیں جب آپ کو اپنے بھی چھوڑ دیں۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہی کرتے تھے کہ ہم نماز پڑھیں۔ بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں بھی تھی، اندر ہی اندر روتی رہتی تھی اپنے گھر کے حالات کو دیکھ کر، اپنی ماما کی کنڈیشن کو دیکھ کر بہت پریشان رہتی تھی۔ مجھے میری ایک دوست نے بتایا تھا کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو اور اپنے گھر کے حالات کے لیے دعا کیا کرو، اور میں نے یہی کوشش کی کہ میں تہجد کی نماز شروع کر دوں گی۔ الحمدللہ آپ ہی میری بہت اچھی جگہ پہ جاب بھی ہو گئی، تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا مجھ پر کہ میری جاب اچھی جگہ ہو گئی، اور میں یہی سوچتی تھی کہ اب میری جاب تو اچھی جگہ ہو گئی ہے اور اب میں جلد از جلد جو ہو سکتا ہے اپنی بہن کے لیے کچھ کروں اور اللہ کرے کوئی نیک اسباب بن جائے۔ میری بہن کو دیکھنے کافی سارے لوگ آتے تھے، جب کچھ لوگ میری بہن کو دیکھنے آتے تھے تو وہ ڈیورس کی باتیں سن کر ریجیکٹ کر دیتے تھے اور بس وہ یہی کہتے تھے کہ اچھا ہم آپ کو سوچ کر بتائیں گے۔ میری بہن بہت ہی اچھی گڈ لکنگ ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے گھر کو بھی سنبھال لیتی ہے، لیکن نصیب جو ہوتا ہے وہ ہماری اوپر کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، نصیب جو ہوتا ہے وہ تو بس یہی دیکھتا ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا آپ ہی، ہم بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگ گئے تھے کیونکہ میری سسٹر کی ایج 36 ایئرز ہو گئی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ جلد
جد ان کا ہو جائے۔ میری ماما بھی کہتی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم لوگوں کا کیا ہوگا۔ ماما کو بہت برے برے خیالات بھی آتے تھے، اور میرے بھائی جو تھے جن کی جاب ہو گئی تھی ان کی بہت ہی اچھی جگہ انگیجمنٹ بھی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے تو ہماری پریشانی کو ختم کر دیا، اور ماما کا یہی خیال تھا کہ تم دونوں بہنوں کی شادی ہو جائے تو ہی میں بھائی کی شادی بھی کروں۔ اور ہماری جو سب سے چھوٹی بہن ہے وہ ابھی بہت چھوٹی تھی، میں ماما کچھ ابھی سوچتی نہیں تھی، بس یہی کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عمر دے دیں کہ میں اس کے لیے اس کو تعلیم دلوا دوں تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو جائے۔ ہر ماں یہی سوچتی ہے اپنے بچوں کے لیے، جیسے ہماری ماما ہمارے لیے سوچ رہی تھی۔ ایک دن بہت ہی زیادہ میری بڑی بہن پریشان تھی جن کو ڈیورس ہو گئی تھی، اتنا زیادہ رو رہی تھی کہ ان کی ہچکیوں کی آواز ان کے بلینکٹ سے میرے کانوں تک آ رہی تھی۔ میں نے ان سے بولا آپی آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے رات کے وقت، اور میں بہت ہی زیادہ پریشان رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا کریں گے، آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کہتی تھی کہ میں بے قصور تھی، میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا جو کچھ میرے ساتھ ہو گیا۔ یہ جو برے برے خیالات آتے ہیں اس میں شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے جو ہمیں مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ میری بڑی بہن کی حالت بہت ہی زیادہ ڈپریشن کی وجہ سے خراب رہتی تھی، اور وہ یہی سوچتی تھی کہ ماما کی طبیعت بھی بہت خراب رہتی ہے، ہم کس طریقے سے ہر چیز کو مینج کر سکیں گے۔ میں نے اس کو یہی بولا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا ہے، آہستہ آہستہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا، ہم ماما کا علاج بہت اچھے ہاسپٹل سے کروائیں گے اور ماما بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک دن آپ ہی اچانک سے میری ماما جو ہیں وہ یوٹیوب پہ کافی ساری ویڈیوز دیکھ رہی تھی، تو ایک مولانا صاحب کی ویڈیو آئی سامنے جس میں انہوں نے سورہ رحمان کے بارے میں بتایا تھا۔ میری ماما نے سورہ رحمان کو پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، ان کو جو تکلیف ہو رہی تھی کافی عرصے سے اور اس تکلیف میں کافی زیادہ کمی ہوئی، علاج تو ان کا چل رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف میں آسانیاں کر دی۔ سورہ رحمان کی وجہ سے میری ماما کی جو تکلیف تھی اس میں کمی ہوئی، اور سورہ رحمان میری ماما فجر کی نماز کے بعد پڑھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف میں آسانیاں کی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری ماما کی صحت جو تھی وہ بہتری کی طرف آ رہی تھی۔ علاج تو کنٹینیو ہی تھا اور میڈیسن بھی چل رہی تھی، لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ریکوری ہو رہی ہے، اور سورہ رحمان کی وجہ سے میری ماما جو بہت ہی زیادہ اپنے آپ میں ویکنس فیل کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ بھی کرم کیا۔ اس کو کہتے ہیں آپ ہی اللہ تعالیٰ رستے بناتے ہیں۔ ایک دن آپ ہی اچانک سے ہمارا دروازہ بجتا ہے اور میری چچی جان ہمارے گھر آتی ہیں اور وہ میری ماما سے ملتی ہیں، بہت ہی عرصے بعد وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ انہوں نے میری ماما کو ساری بات بتائی کہ وہ بہت مجبور ہیں، وہ ہم لوگوں سے نہیں مل سکتی، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے دل میں ایک عجیب سی تڑپ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ میں چھپ کے تم لوگوں سے مل آتی ہوں، تم لوگوں کے حالات پتہ کرتی ہوں۔ وہ بہت اچھی ہیں اور انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا۔ انہوں نے میری سسٹر کو بھی ہمارے گھر دیکھا، ان کو اس وقت میری بہن کی ڈیورس کے بارے میں نہیں پتا تھا، تو ان کو جب یہ سب کچھ بتایا کہ اس طریقے سے ان کی ڈیورس ہو گئی ہے اور ماما کو برین ٹیومر بھی ہو گیا ہے، وہ تو حیران رہ گئیں کہ اتنا کچھ کیسے ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں اکیلے اور تنہا۔ خیر آپ ہی اللہ تعالیٰ وسیلے بناتے ہیں، پتہ نہیں ان کے دل میں کیوں تڑپ آئی اور وہ ہمارے گھر آئیں۔ آپ ہی میری چچی جان نے اچانک سے میری ماما کو بولا کہ ایسا کرو میری بہن کہ تم مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے پڑھو، اور ساتھ ہی ساتھ 313 مرتبہ یا لطیفو اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھو۔ ہمیں نہیں پتا کہ چچی کا آنا ہمارے لیے معجزہ تھا یا ان کے منہ سے یہ بات نکلنا ہمارے لیے معجزہ تھا۔ آپ ہی 1.5 ہفتے بعد ہی میری بہن کے لیے بہت ہی اچھا پرپوزل آیا اور میری بہن کا بہت ہی اچھی جگہ رشتہ ہو گیا الحمدللہ۔ اب وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی۔ جیسے ہی میری بہن کی شادی ہو گئی اور میری بہن اپنے گھر میں خوش تھی، میری ماما نے یہی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بڑی بہن پر اپنا کرم کیا ہے۔ میری ماما نے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت سے نام کو یا لطیفوں کو میرے لیے بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی بہترین اسباب بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ ہی مجھ پر بھی اپنا کرم کیا۔ 6 مہینے تک میری ماما 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے مغرب کی نماز کے بعد اور 313 مرتبہ یا لطیفوں پڑھتی تھی، 11 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔
6 مہینے گزرے ہی تھے کہ میرے اپنے آفس میں سے ایک بہت ہی اچھا پرپوزل آیا میرے لیے، اور الحمدللہ میری بھی شادی ہو گئی اور میں اب اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ اور آج میں آپ کو اپنے گھر سے ہی اپنی میریکل سٹوری کو شیئر کر رہی ہوں۔ اور میری مما کی جو بیماری تھی، اللہ کا بہت شکر اور کرم ہے کہ میری مما کا برین ٹیومر 50% کیور ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آگے بھی اللہ پاک میری مما کو شفا دے دیں گے۔ اور آپ جب میرے الفاظوں کو شیئر کریں تو آپ نے میری پوری فیملی کے لیے ضرور دعا کروانی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کے نصیب بھی بہت اچھے کر دیں انشاءاللہ۔ اور اب انشاءاللہ ہم اپنے بھائی کی بھی شادی کریں گے، اور جو بڑے بھائی ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نیک اسباب بنائیں، آپ دعا کیجیے گا۔ مما کی بیماری کے لیے بھی لازمی دعا کروائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دیں اور ان کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ بنا رہے۔ اور سورہ رحمان سے میری مما کو بہت ہی زیادہ اسٹرینتھ ملتی ہے، ان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، سورہ رحمان سن کر سوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو نیند بھی آ جاتی ہے، اور وہ سورہ رحمان کا پانی بھی دم کر کے پیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیں جلد از جلد، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور طاقت دیں اس مشکل وقت سے گزرنے کی۔ اللہ کا شکر ہے آپ ہی گھر کے حالات تو بہت بہتر ہو گئے، اور بھائی کی جاب بہت ہی اچھی پوسٹ پہ ہو گئی الحمدللہ۔ گھر کے حالات پہلے جیسے تو نہیں ہو سکے، لیکن اتنا ہے کہ اللہ کا شکر اور کرم ہے کہ جو مشکلات سے ہم گزر رہے تھے اب ان مشکلات سے نہیں گزر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی ہیں، مما کا علاج بھی بہت آسانی سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آگے بھی انشاءاللہ بہت کرم ہو جائے گا۔ اور جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کی آؤٹ آف کنٹری جاب لگ گئی ہے، اور وہ آؤٹ آف کنٹری سے میری مما کو اچھی خاصی اماؤنٹ سینڈ کرتے ہیں جس سے بہت ہی اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ اور آپ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری کریں، اور میرے بابا کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دیں جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا، اور اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دیں، اور آپ کی سب پیاریوں کے بہت نیک نصیب ہوں۔ آپ نے لازمی دعا کروانی ہے میرے لیے اور میری فیملی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور حسنین کو بہت ساری خوشیاں دیں، اور آپ جو نیکی کا کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس محنت کا اجر دیں، اور حسنین کی خوشیاں آپ کے نصیب ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی اور صحت دے، آمین ثم آمین انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت بہت شکریہ میری پیاری سی بہن، اتنے خوبصورت سے الفاظ، اتنی پیاری سی آپ کی میریکل سٹوری آپ نے جو ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اور جو میری بہنیں اکثر مجھے کہتی ہیں جن کو ڈیورس کا پرابلم ہے تو وہ اگر رشتوں کے لیے پریشان ہیں تو وہ لازمی یا لطیفو جو ہے 313 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور جو بھی میری بہنیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں وہ بھی لازمی کریں، اور دیکھیں دعا قبول ضرور ہوتی ہے، بس وقت لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قریب کرنا ہوتا ہے اپنے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بڑا پسند آ جاتا ہے جو دعا کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس انسان کو چن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس کی دعا جلدی سے سن لی تو یہ دوبارہ میرے سے اس طریقے سے اس پیار سے میرے ساتھ دعا نہیں کرے گا، میرے سے بات نہیں کرے گا۔ تو میری پیاریوں ہمت نہ ہارا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں، اور بس یہی سوچو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو سننا پسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص خاص کرم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مما کو اتنی ہمت دی ہے، اتنی اسٹرانگ لیڈی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ اتنی بڑی بیماری سے بھی لڑ رہی ہیں، اپنے بچوں کو اتنی اسٹرگل سے وہ گزری ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحتیاب کریں، اور وہ سلامت رہیں اپنے بچوں کے سر پر، اور ان کی بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش رہیں۔ اور جو چھوٹی سی بہن کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس بچی کا بھی بہت بہت نیک نصیب کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بھائی کے لیے بھی آسانیاں کریں، اور سب سننے والوں کے لیے، سب پیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں کریں۔ جو بے اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں، جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیک اور فرما بردار بنائیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی بھی میریکل سٹوری یا موٹیویشنل ویڈیو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو انسٹا کی آئی ڈی جو ہے میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، اپنے ریئل نیم کے ساتھ مجھے ریکویسٹ سینڈ کیجیے گا، انشاءاللہ آئی ول ایکسیپٹ اٹ، اور میں آپ سے ضرور بات کر لوں گی۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں جی مجھے اور حسنین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں جی۔ اللہ حافظ۔